محترم حاضرین جمعہ، قابل قدر بزرگوں، نوجوانوں، اسلام کے شہدائیوں، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی رہبر و رہنما نہیں۔ اتنے بڑے رہبر و رہنما، اتنے بڑے نبی کہ اللہ جل شانہ نے آپ کو رحمت کائنات بنایا، آپ کو رحمت للعالمین بنایا، اور آپ کی رحمت کی تقسیم میں پوری کائنات کو حصہ ملا ہے عمومی طور پر۔ عمومی طور پر پوری کائنات میں آپ کی رحمت کا حصہ ذرہ ذرہ چیزوں کو ملا ہے۔ چلتے چلاتے آپ کی رحمت کا حصہ پڑوسیوں کو ملا ہے۔ آج ہم پڑوسی کسے سمجھتے ہیں؟ ہمارے گھر کے دائیں بائیں آگے پیچھے دو چار گھر کو ہم پڑوسی سمجھتے ہیں۔ آگے پیچھے دائیں بائیں دو چار گھر ہمارے پڑوسی نہیں ہیں، بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ داہنے طرف 40 گھر، بائیں طرف 40 گھر، آگے 40 گھر، پیچھے 40 گھر، اتنے گھرانے کے لوگ ہمارے پڑوسی ہوتے ہیں۔ اب ہمیں پڑوسیوں کا کیا خیال کرنا چاہیے، اس کا بھی ہمیں اور آپ کو یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ آقا کی رحمت کا حصہ پڑوسیوں کو ملا، اور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام پڑوسیوں کے سلسلے میں پیغام لے کر کے میرے پاس اتنی بار آئے، اتنی بار میرے پاس پڑوسیوں کا احکام اور پیغام لے کر کے آئے کہ میں ڈرنے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے مرنے کے بعد پڑوسیوں کو ہی وراثت میں حصہ نہ مل جائے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اپنے پڑوسیوں کا بہت اونچا مقام ہے، اپنے پڑوسیوں کا بہت اونچا مقام ہے، پڑوسیوں کا خیال کرنا چاہیے۔ یہ آقا کی رحمت کا حصہ انہیں ملا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کھانا کھا کر کے سو گیا اور بغل میں کوئی بھوکا پڑوسی رات کو یوں ہی کروٹیں بدل رہا ہے بھوک کی وجہ سے، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا کھانا کھانا حرام ہے، کہ جس کا پڑوسی بھوکا سو جائے۔ اس لیے ہم پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ پڑوسیوں کا خیال کیا جائے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی رحمت کا حصہ پڑوسیوں کو ملا، آقا کی رحمت کا حصہ مردوں کو ملا گزشتہ بات، آقا کی رحمت کا حصہ جناتوں کو ملا، آقا کی رحمت کا حصہ جانوروں کو ملا، آقا کی رحمت کا حصہ درختوں کو ملا، آقا کی رحمت کا حصہ ہنرمندوں کو ملا۔ جو ہنرمند ہیں وہ قابل مبارکباد ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو ہنرمند مومن ہے وہ بے ہنر مومن سے اچھا ہے۔ جو ہنرمند مومن ہے وہ بے ہنر مومن سے اچھا ہے۔ آقا نے ان کی تعریف بیان کی ہے۔ اس لیے انسان کو اپنے ہاتھ میں کوئی ہنر حاصل کرنا چاہیے، اور یہ علم و ہنر ایک ایسی دولت ہے کہ جو کوئی چھین نہیں سکتا ہے۔ علم و ہنر ایک ایسی دولت جو کبھی لٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں۔ اس لیے ہنرمند بنا جائے، اپنے ہاتھ میں کوئی ہنر لایا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
کہ آپ میری رحمت کا حصہ ہنرمندوں کو ملا۔ اور آگے فرمایا نبی پاک علیہ السلام کی رحمت کا حصہ غلاموں کو اور باندیوں کو ملا۔ گرچہ آج بات الگ ہے کہ ہمارے معاشرے میں غلام باندی کا رواج منسوخ ہو چکا، لیکن غلام نوکر کا بہت اونچا مقام ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا الصلاۃ الصلاۃ، نماز قائم کرنا، نماز کو کبھی قضا نہ کرنا۔ اور آگے ارشاد فرمایا او ما ملکت ایمانکم، اپنے غلاموں کا، باندیوں کا، نوکروں کا خیال کرنا، اپنے غلاموں کا، باندیوں کا، نوکروں کا خیال کرنا۔ تو آقا کی رحمت کا حصہ کن کو ملا؟ غلام کو ملا۔ آقا کی رحمت کا حصہ کن کو ملا؟ باندی کو ملا۔ آقا کی رحمت کا حصہ نوکروں کو ملا۔ آج ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے؟ اپنے گھروں میں جو نوکر رکھتے ہیں اس نوکر کے ساتھ سوتیلا پن کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ آج فلاں کا بیٹا یتیم بن گیا اس لیے ہمارے گھر میں نوکر بنا ہوا ہے۔ اگر میں دنیا سے چلا جاؤں گا، میرے بچوں کے پال پوس کا کوئی انتظام اگر نہ ہو سکا تو یہی بچہ کسی کے گھر میں جا کر کے نوکری غلامی کرے گا۔ اگر میرے بچے پر کوئی ظلم کرے گا تو میرے روح کو کیا ملے گا؟ کیا ملے گا؟ انسان یہ سوچتا نہیں ہے۔ آپ چائے کی دکان پہ چلے جائیں، پیالی کو صاف کرنے والا، برتن کو صاف کرنے والا، لوگ اسے ٹیڑھی نگاہ سے، ترچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ غلام کا، نوکر کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ یہاں تک کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ غلام کو جھوٹا کھانا نہ دیا جائے اور غلام نوکر کو باسی کھانا نہ دیا جائے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کا یہ حال ہے کہ اکثر و بیشتر بچا ہوا کھانا، باسی کھانا، جو کھانا جانور بھی نہ کھانے کو تیار، وہ کھانا نوکروں کو، غلاموں کو دیا جاتا ہے، اس پر ہاتھ اٹھایا جاتا ہے، اس پر گالی کے بول دیے جاتے ہیں۔ جب کوئی دکان میں چائے کی پیالی کو دھوتا ہے، اس پیالی دھونے والے بچے کو اگر آپ یہ سوچ کر کے دیکھیں کہ اگر آج میں دنیا سے چلا جاؤں اور میری بیوی کمانے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے تو اگر اس کی جگہ پر میرا بچہ اگر کام کرے گا تو کیسا محسوس ہوگا؟ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر دکان میں پیالہ صاف کرنے والا، گلاس صاف کرنے والا اگر کوئی بچہ نظر آ جائے، اسے محبت کی نگاہ سے دیکھا جائے، اسے محبت کی نگاہ سے دیکھا جائے اور ان کے سر پر محبت کا ہاتھ رکھا جائے اور اسے 10-5 روپے دے دیا جائے۔ 10-5 روپے دینے سے اس کی زندگی نہیں بن جائے گی، لیکن اگر 10-5 روپے اس بچے کو دے دیں گے، اس کے دل کے اندر محبت آئے گی اور اس کے دل سے ایک آہ نکلے گی، وہ عرش اعظم سے ٹکرا جائے گی۔ جب وہ آہ عرش اعظم سے ٹکرا جائے گی، آپ کے جنت میں جانے کا فیصلہ ہو جائے گا، آپ کے جنت میں جانے کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ غلاموں کو، نوکروں کو، باندیوں کو آقا کی رحمت کا حصہ ملا، جناتوں کو آقا کی رحمت کا حصہ ملا، درختوں کو ملا، مردوں کو ملا، جانوروں کو ملا۔ یہ ساری باتیں آ گئی، اب صرف 3 بات رہ گئی، صرف 3 بات انشاءاللہ آئندہ جمعہ ساری باتوں کو لپیٹ کر کے مکمل کر دیا جائے گا۔ آقا کی رحمت کا حصہ چلتے چلاتے، بٹتے بٹاتے حضرت جبریل کو ملا۔
یہ سنیے گا، بہت اہم بات میں کرنے جا رہا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام کی رحمت کا حصہ حضرت جبریل علیہ السلام کو ملا۔ یہ جبریل کون ہے؟ جتنے بھی دنیا میں پیغمبر جتنے بھی دنیا کے اندر پیغمبر تشریف لائے، سارے پیغمبروں کے پاس جتنے بھی رسول تشریف لائے، سارے پیغمبروں کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کا حکم لانے والے فرشتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ فرشتوں میں سب سے پہلے اللہ نے کس کو پیدا کیا؟ علماء فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے سب سے پہلے فرشتوں میں حضرت جبریل علیہ السلام کو پیدا کیا اور تمام فرشتوں کا سردار بنا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ ایک موقع ایسا آیا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے رب کائنات کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ میرے پیارے آقا، کیا مجھے بھی آپ کی رحمت کا حصہ ملا ہے؟ کیا مجھے بھی آپ کی رحمت کا حصہ ملا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں جبرائیل، تجھے بھی میری رحمت کا حصہ ملا ہے۔ پھر اللہ کے لاڈلے نبی نے پوچھا کہ اے جبرائیل، ایسی بات کیوں کرتے ہو تو؟ اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ پاک پیغمبر، اس لیے میں ایسا سوال کرتا ہوں کہ میں نے دیکھا ہے شیطانوں کے ساتھ کیا حشر ہوا ہے، اس کا بہت برا انجام میں نے دیکھا ہے شیطانوں کے ساتھ، تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میرا بھی برا حشر نہ ہو جائے، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میرا بھی برا حشر نہ ہو جائے۔ اس وقت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں جبرائیل، تجھے بھی میری رحمت کا حصہ ملا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لاڈلے نبی نے فرمایا کہ اے جبرائیل، تجھے کیسے پتا چل گیا کہ تیرا برا حشر نہیں ہونے والا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاک پیغمبر، اللہ نے قرآن میں فرمایا إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تب مجھے پتا چل گیا کہ میرا حشر شیطانوں جیسا نہیں ہوگا، میرا حشر شیطانوں جیسا نہیں ہوگا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار ہے، تمام نوریوں کے سردار ہے حضرت جبریل علیہ السلام۔ حضرت جبریل علیہ السلام کی آقا کی رحمت کا حصہ ملا۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام عرش کے نیچے کھڑے تھے اور کتنے سال کھڑے رہے؟ 18,000 سال تک کھڑے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ جبرائیل، انا ارید ان اسألک، میں چاہتا ہوں کہ میں تجھ سے سوال کروں اور 3 سوال کروں۔ یہ 3 سوال دیکھیے کتنا اہم سوال ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ اے جبرائیل، تو عرش اعظم کے نیچے کھڑا رہے، اور اللہ نے فرمایا کہ جبرائیل، میں تجھ سے 3 سوال کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاک پروردگار، آپ سوال کیجئے، میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ ابھی میں سوال نہیں کروں گا، بلکہ تجھے 18,000 سال تک عرش کے سائے تلے کھڑا رہنا ہوگا، تب میں پہلا سوال کروں گا۔ اب حضرت جبریل علیہ السلام 18,000 سال تک عرش کے سائے کے نیچے کھڑے رہے۔ تب اللہ نے سوال کیا کہ من خلقک، تجھے کس نے پیدا کیا؟ جبریل علیہ السلام سے اللہ نے سوال کیا
کہ من خلقک، کہ تجھے کس نے پیدا کیا۔ اب حضرت جبریل علیہ السلام صرف اتنا کہہ سکتے تھے کہ خلقنی اللہ، مجھے اللہ نے پیدا کیا، جواب کافی تھا کہ تجھے کس نے پیدا کیا، تو مجھے اللہ نے پیدا کیا، یہ جواب کافی تھا۔ لیکن جب حضرت جبریل علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ من خلقک، کہ تجھے کس نے پیدا کیا، اب حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا خلقنی اللہ، مجھے اللہ نے پیدا کیا، هو الجبار، هو العزیز، هو القہار، پوری اللہ کی صفات بیان کرنا شروع کر دیا کہ مجھے اللہ نے پیدا کیا، وہ اللہ جو قہار ہے، جو جبار ہے، جو متکبر ہے۔ ان ساری صفاتوں کے ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، آپ نے مجھے پیدا کیا، آپ قہار بھی ہیں، آپ جبار بھی ہیں، آپ غفار بھی ہیں، آپ ستار بھی ہیں، آپ متکبر بھی ہیں۔ پہلا سوال، 18,000 سال کھڑے رہنے کے بعد اللہ نے پہلا سوال کیا، اب پھر 18,000 سال کھڑے رہنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے دوسرا سوال کیا۔ دوسرا سوال کیا کیا؟ کہ من انا، میں کون ہوں۔ اللہ نے 18,000 سال کے بعد دوسرا سوال حضرت جبریل علیہ السلام سے کیا کہ من انا، میں کون ہوں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ سوال کیا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پروردگار، انت السلام، المؤمن، المہیمن، العزیز، الحی والقیوم۔ اے میرے پروردگار، تو کون ہے بتاؤں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پروردگار تو کون ہے میں بتاؤں؟ اب حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا انت السلام، تو سلام ہے، تو عزت والا ہے، تو برکت والا ہے، تو بڑا حی و قیوم ہے، تو زندہ رہنے والا ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور کبھی نہیں سونے والا ہے۔ یہ ساری صفات کے ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیا۔ اب آخری سوال کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، پھر 18,000 سال کے بعد ایک سوال اور دوسرے سوال کے بیچ میں کتنا فاصلہ تھا؟ 18,000 سال کا۔ ہر 18,000 سال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سوال کیا۔ پہلا سوال کیا کہ من خلقک، تجھے کس نے پیدا کیا۔ دوسرا سوال حضرت جبریل علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا کہ بتا من انا، میں کون ہوں۔ اب تیسرا سوال پھر 18,000 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے کیا کہ من انتا، تو کون ہے۔ من انتا، تو کون ہے۔ کتنا پیارا سوال جواب ہو رہا ہے، اور کس کے درمیان؟ حضرت جبریل علیہ السلام جن کو آقا کی رحمت کا حصہ ملا، ان کے درمیان اور رب کائنات، ان دونوں کے درمیان سوال و جواب کا سلسلہ چل رہا ہے کہ بتا تجھے کس نے پیدا کیا، من خلقک، اور دوسرا سوال یہ کیا کہ بتا من انا، میں کون ہوں، اور تیسرا سوال 18,000 سال کے بعد پھر کیا کہ من انتا، تو کون ہے۔ اب حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیا انا العبد العابد، کہ میں عبادت کرنے والا بندہ ہوں۔ آگے فرمایا الراکع الساجد، اے میرے پروردگار میں تیری عبادت کرنے والا بندہ ہوں، میں رکوع کرنے والا ہوں، میں سجدہ کرنے والا ہوں، تیری ریاضت کرنے والا ہوں۔ اب اللہ نے فرمایا کہ جبرائیل تو امتحان میں پاس ہو گیا،
جب کوئی امتحان میں پاس ہو جاتا ہے تو کیا ملتا ہے؟ اسے سرٹیفکیٹ ملتی ہے، اسے انعام ملتا ہے، اسے شیلڈ دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیا ہے جبرائیل ذرا بتا، تو تینوں امتحان کے سوال کے جواب کو دے لیا، بتا تو امتحان میں کامیاب ہو گیا، تجھے کیا دیا جائے؟ تجھے کیا دیا جائے انعام کے طور پر؟ حضرت جبریل علیہ السلام تو سوال سے ہی سمجھ گئے تھے کہ دنیا ایک نظام کائنات بہت لمبی چوڑی بننے والی ہے، اور ساری چیزوں کو وہ بھانپ لیے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب تو مجھے دنیا میں سب سے حسین بنا دے۔ سبحان اللہ، اے میرے رب تو مجھے دنیا میں سب سے حسین بنا دے۔ اللہ نے فرمایا کہ جبرائیل تو سب سے زیادہ حسین بننے کی خواہش رکھتا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ جی میرے پاک پروردگار، میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں سب سے حسین میں بن جاؤں۔ اللہ نے فرمایا انظر فوقک، اپنی نظر کو آسمان، اپنی نظر کو اوپر اٹھاؤ۔ انظر فوقک، ہے جبرائیل اپنی نگاہ کو اوپر اٹھا لو۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنی نگاہ کو اوپر کیا تو نور ہی نور نظر آ رہا ہے، نور ہی نور نظر آ رہا ہے۔ اب حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاک پروردگار اوپر تو نور ہی نور نظر آ رہا ہے، آخر یہ نور ہے کیا چیز؟ اس وقت رب کائنات نے فرمایا کہ جبرائیل یہ وہ نور ہے جس نور سے میں اپنے لاڈلے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کروں گا۔ اس نور کا کوئی جواب نہیں ہوگا اور اس نبی سے کوئی زیادہ حسین نہیں ہو سکتا ہے۔ اس نور کا کوئی جواب نہیں ہوگا جو میرا مصطفیٰ ہوگا، جو میرا مرتضیٰ ہوگا، جو میرا مجتبیٰ ہوگا۔ بزرگوں دوستو، تو یہ ہے ہمارے آقا کا مقام۔ ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ کے نبی کی رحمت کا حصہ ملا۔ یہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے آج 11واں جمعہ ہے، ساری باتیں آ گئی ہیں۔ اب 2 پوائنٹ رہ گیا ہے، بہت اہم پوائنٹ ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ اس پر بات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے پیارے آقا سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے، صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا